اچھا ایک بات اپنے مشورے میں ہر وقت ہمارے تقاضے طے ہو. بھائی ایک جماعت آپ کی 4 مہینے کی مثلا روانہ ہو گئی ہے اکتوبر میں یا ستمبر میں چلی گئی, تو اب آپ اس جماعت کے روانہ ہوتے ہی اپنا دوسری تاریخ طے کر لو. 4 مہینے, چاہے 3 مہینے کے بعد کرو, 4 مہینے کے بعد کرو, اتنی ہمت نہیں 6 مہینے کے بعد کی کرو. کہ وہ مثلا جون میں آپ کی جماعت گئی ہے, آپ دوسری آپ کی مسجد کی 4 مہینے کی جماعت دسمبر میں ابھی سے طے کر لو, اور چلے کی جماعت بیچ میں طے کر لو, بیچ میں چلے کی طے کر لو. تو آپ کے سامنے کوئی تقاضا ہے. اگر کوئی تقاضا ہی نہیں ہے تو آپ جا کر اس سے بات کیا کریں گے, ان سے کیا بات کریں گے, بات میں قوت نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنی تاریخیں طے ہو, بیچ میں چلے کی تاریخ ہے. اور اس کی آسان شکل یہ ہے کہ آپ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ کی مسجد میں جتنے ساتھی جماعت لے کر جاتے ہیں, جن میں صلاحیت ہے, پابندی سے جاتے ہو تو تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن جن میں جماعت چلانے کی صلاحیت ہے 3 دن کی, چلے کی, 4 مہینے کی, ان کو اور 4 مہینے والوں کو سب کو جمع کرو. مسجد کی سطح سے ایک چھوٹا سا جوڑ رکھو سال میں 1-2 مرتبہ. اور اس میں مثلا آپ نے جنوری میں جوڑ کیا اس طرح سے, ان کو سینی کو بلایا اور ان سے مذاکرہ کر کے طے کروایا کہ بھائی آپ حضرات سب طے کر لو ابھی سے لے کر جون تک میں کون ساتھی 4 مہینے کے لیے اس میں سے تیار ہوں. اب آپ جنوری میں بیٹھے, ان کو اپریل میں سہولت ہے, یہ کہہ رہے میں اپریل میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. ان کے ساتھ دوسرے 2-3 آدمی ہو گئے, تو آپ کی جنوری میں آپ ہیں لیکن اپریل سے 4 مہینے کی جماعت آپ کی مسجد کی طے ہو گئی. دوسرے ایک ساتھی کہ جون میں میرے پاس چھٹیاں ہیں, میں 4 مہینے کے لیے جون میں تیار ہوں. وہ اور ان کے ساتھ 2-3 آدمی طے کر لے کہ آپ حضرات جون میں جماعت بنا لیں. اب بیچ میں جو باقی رہ گئے ساتھی آپ کے, ان کے سب کے بھائی 4 مہینے کم از کم سب کا چلہ تو ضرور لگنا چاہیے. آپ اپنے چلے کی ترتیب بتاؤ, آپ اپنا مہینہ بتاؤ, یا پہلے سے آپ کا کوئی پابندی والا مہینہ ہے تو وہ, لیکن ابھی اس وقت طے ہو جائے کہ بھائی ان کے ساتھ فروری میں جماعت, ان کے ساتھ مارچ میں جماعت, ان کے ساتھ اپریل میں جماعت, ان کے ساتھ مئی میں جماعت, اور وہ 4 مہینے والی 2 جماعتیں ہیں اپنی جگہ. اور جو باقی ساتھی ہوں گے جو جماعت لے کر نہیں جاتے ہیں, ان کو ان کے ساتھ معاون کے طور پر 2-3 ان کے ساتھ لگا دو. ایک کچا خاکہ بن گیا ہے. اب آپ کی جو روزانہ کی ملاقاتوں کا نظام ہے, ابھی ایک بھی محلے میں جاتے ہیں ملاقاتوں میں تو اپنے ہفتے پر 3 دن کی تشکیل کریں گے, اور انہوں نے فروری میں چلہ طے کیا ہے تو وہاں اپنے محلے میں پہلے 4 مہینے کی بات کریں گے, اور نہیں تو اخیر میں اس بھائی کو چلے کے لیے اپنے ساتھ آمادہ کر لیں گے. اس محلے میں محنت ہو رہی ہے, وہ ایک آدمی جون میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوا, ان کے ساتھ جون میں جماعت جانے والی اپنی مسجد سے. تو ہماری روزانہ کی محنت میں یہ ساری 4 مہینے کے چلے کے سہروزہ کے سارے نام آتے رہیں. اور جب ہمیں وصول کرنی ہوگی جماعت تو اس وقت آپ کے پاس 25-50 نام ہوں گے. ابھی ہمارے آپ کے اپنے پتہ نہیں, لیکن بہت سی جگہوں پر جماعتیں نہیں بنتی ہیں, ان کو پوچھتے ہوئے آپ کیا محنت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجتماع سے ہم نے 20 دن پہلے ہماری مسجد اور جماعت جمع ہوئی تھی اور ہم نے 3 آدمیوں کی جماعت بنائی. اس جماعت میں بیٹھ کر نام سوچے ہیں, انہوں نے نام سوچے, مسجد میں بیٹھے ہو کہ بھائی ابراہیم بھائی وہ نہیں جا پائیں گے, موسیٰ بھائی ان کا بیٹا بیمار ہے, اسماعیل بھائی ان کی بیوی مر گئی ہے, فلاں بھائی وہ ابھی جا کر آئے ہیں. ایک آدھی فہرست کو تو یہ بات کر دیتے ہیں. پھر اب ان میں سے بچ گئے 10-12 آدمی. اب یہ 10-12 پر زور لگاتے رہتے, 10-12 پر زور لگاتے رہتے, 10-12 پر زور لگاتے. پھر وہ ان پر 8-10 دن محنت, ان سب نے ارادہ کیا تھا وصولی کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ارادہ ہمارا دسمبر میں ہے, ابھی نہیں ہے. دوسرا کہہ رہا میں تیار تھا لیکن میرا مسئلہ ہے. تیسرا ابھی آ کر کارگزاری سنا دیتی ہے جماعت کے بھائی جماعت تیار نہیں ہے, قصہ پورا ہو گیا. تو یہ ہماری محنت کی ترتیب ہی غلط ہے. ہم کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے کہ نہیں جائے گا؟ ہمارا کام تو حسن ظن کے ساتھ. جو آدمی 50 مرتبہ نہیں گیا ہے, 51 مرتبہ ہم اس کے پاس ایسے جائیں گے کہ اس مرتبہ یہ آدمی چلا جائے گا. ایک آدمی کو 10 عذر ہے, 10 ایک ساتھ, لیکن ہم پر امید ہو کر اس کے پاس جائیں گے کہ یہ اللہ کی نسبت پر قدم اٹھائے گا, اللہ اس کے سارے مسئلے حل کر دے گا. اور اس کی ترتیب یہی ہے کہ یہ جماعتیں بن کر گھر گھر کی محنت میں وہ ایک مسلمان سے یہی بات کریں. اچھا بعض مرتبہ ساتھی کیا نیا آدمی ہے, اس کو 4 مہینے کی بات کریں گے گھبرا جائے گا. بھائی ہمیں اس کو پکڑ کے وصول کر کے لانا ہے, ہم اپنا کام تو پیش کریں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی آدھا گھنٹہ نہیں دے رہا, آپ 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی ہم تو بات تو وہی کریں گے, اور کوئی آدھا گھنٹہ بھی دے گا تو قبول کر لیں گے, لیکن اپنی بات پوری رکھیں. اور اس کے لیے ہماری ان ملاقاتوں میں پہلے دین کی بات کریں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تشکیل اور خروج ہمارا 6واں نمبر ہے, اس سے پہلے 5 نمبر ہیں. ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام, اخلاق, اخلاص, ساری بات اچھے انداز میں فضائل کی روشنی میں کریں. ہاں اس وقت یہ بات کم ہو رہی ہے جو ہماری بات ہونی چاہیے. تھوڑی بہت تعارف ہو جاتا ہے, بھائی صاحب اسماعیل بھائی, ابراہیم بھائی کیسا, خیریت, طبیعت, شادی,
آپ کے 4 مہینے کب لگے تھے؟ کہ 1951 میں گیا تھا, 71 میں گیا تھا, 84 میں گیا تھا, ایسا ہو کیا تھا؟ ارے بہت ٹائم تھا, اب تم کو جانا چاہیے 4 مہینے میں. ہم نے کوئی ترغیب ہی نہیں دی ہم آدمی کو. ارے بھائی یہی ہوتا ہے. ارے عرفان کوئی نئے آدمی کے پاس گئے, السلام علیکم, خیریت કેવું છે? જો અમે મસ્જિદમાંથી જમાત બનીને આવી છે તમારી પાસે, આપણી મસ્જિદથી જમાત ત્યાં થઈ ગઈ છે 4 મહિનાની, અને તમારો જો ગયા વખત બી અમે તમારી પાસે આવ્યા હતા તમે ના કહી દીધું, તો આ વખત ના કહેતા તમે. भाई यही होता है. ये तरीका नहीं हमारा, ये हमारा तरीका नहीं है. हाँ, इसमें काम खेल बन जाता है. पूरी तरगीब दें, बैठकर उनसे माशाअल्लाह देखो अल्लाह पाक ने हमें ईमान दिया है, हमारे पास बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती सरमाया है. इस ईमान की हिफाजत हमारे जिम्मे है. इसकी हिफाजत होगी तो दुनिया में इसकी बरकतों से मालामाल होंगे. इसकी हिफाजत होगी तो मौत के वक्त हमारा ईमान बचेगा. इसकी हिफाजत होगी तो ईमान हमें कब्र में साथ देगा. ये हिफाजत जो ईमान की हुई वो हमें आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कामयाब करवा देगा. और ईमान के इतने फजाइल बताए मुंह भर के, हाँ मुंह भर के फजाइल बता, रोते रोते बात ना करें, रोते रोते बात ना करें. जब रस्मियत आती है तो वो होता है. अभी देखते हैं कि ऐलान वाला भी जो है भाई दोस्तों बुजुर्गों नमाज के बाद बात होगी तो बैठ जाता है वो. जब कोई आदमी अपना कोई तकाजा लेकर आता है, कोई किसी की बेटी बीमार है, कैंसर का मरज है, और उसके पास पैसा नहीं, वो मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान करता है. कैसे करता है वो? अरे कैसे ऐलान करता है वो? मुंह भर के ऐलान करता है, पूरी कुव्वत से ऐलान करता है. वो अपना तकाजा लेकर किसी के पास जाता है तो कैसी कुव्वत से बात करता है. हम पूरी कुव्वत से बात रखें. घर घर की मेहनत में जो है पूरी कुव्वत के साथ ईमान, आमाल खोले सारी चीजों को. नमाज के फजाइल, नमाज का एहतिमाम, उसकी पाबंदी, और घर से वजू करके जाएंगे तो इतना सवाब है, सर्दियों में जाएंगे इतना अजर है, गर्मियों में जाएंगे तो इतना अजर है, पहली सफ में पढ़ेंगे तो इतना अजर है, इमाम के दाहिनी तरफ होंगे तो ये अजर मिलेगा, और 40 दिन बाद जमात तकबीर उला के साथ पढ़ी तो उसका ये सवाब है. और इसको मुंह भर के खोलें. उसी घर की मुलाकातों में घर वालों को उनके घर के मुतालिक भी फिक्रमंद करें, घर के जिम्मेदार को. हाँ, अमराज उम्मत बयान ना करें, लेकिन फजाइल की रोशनी में ऐसी कुव्वत के साथ बात करें. एक मौजू बनाकर, जैसे भाई 500,000 के मजमे में हमको बात करने को कहा जाए तो कैसे बात करते हैं हम, और सामने एक आदमी है उससे हमें बात करनी है तो उससे भी वही बात करनी है जो हम 1000 आदमियों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं. वही बात उस एक आदमी से करनी. अपनी बात में फिर अहमियत पैदा होगी. जब बात पूरी सामने जाएगी तो अब वो आदमी इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, अगर हम अल्लाह से मांग कर गए हैं, दुआ करके गए हैं और फिक्र के साथ हमने उनके सामने पूरी बात करके तकादा रखा है, तो वो आदमी अगर नकद ना सही महीने 2 महीने बाद भी 4 महीने की नियत कर लेगा. वो 4 महीने की नियत करेगा. वो घर में तालीम करने की नियत करेंगे. एक बात हम लेकर जा रहे हैं, वो हमें अपने सामने वाले भाई को समझाना है, इसलिए पूरे हुस्न ज़न के साथ जाओ, पूरे हुस्न ज़न के साथ जाओ. हाँ, हुस्न ज़न बहुत बड़ी ताकत है. अल्लाह से भी अच्छा गुमान रखा, अल्लाह तैयार कर देगा. और आदमी के बारे में चाहे उसमें 99 बुराइयां हैं, 99 बुराइयां हैं, लेकिन हम अच्छा गुमान लेकर जाए कि नहीं, कुलूब का मालिक अल्लाह है. मुक़ल्लिबुल कुलूब कौन है? अल्लाह है. किस वक्त किसका दिल पलटता है, किसका दिल बदल जाए.